لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جی عزت بچانے کے لیے جو ہے نا وہ قدم اٹھایا، ہم ادھر گئے ادھر گئے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے تم لوگ دوسروں کی عزت کا فل ٹائم جنازہ نکالتے ہیں، فل ٹائم، ٹھیک ہے، کہ جی ہم اپنی عزت بچا لیں، ہم نہ برے بن جائیں، ہم نہ گندے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرو کہ اگلوں پہ الزام تراشی کر دو، اگلوں کو برا بنا دو، پر ایک بات وہ بھول جاتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے پیسہ بے تحاشا دیکھا زندگی میں، اور ہم آگے بھی دیکھ لیں گے، ہم نے کمایا بھی ہے، ہم آگے بھی کما لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف دکھ اس بات کا ہے، ہمیں صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم جن کے ساتھ صحیح چلے ہیں نا، جن کو ہم نے اپنے راز دیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہی ہمارے پہ وار کیے ہیں۔ دکھ ہمیں صرف اس بات کا ہے، باقی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اور جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہونا، ان کے بارے میں برائیاں نہیں کرتے جگہ جگہ جا کے، ہاں اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی جو میں نے کیا میں مانتا ہوں، بھائی میں نے یہ کیا، میں نے اگر سچ کیا، سچ ہے تو میں نے سچ کا ساتھ دیا، جھوٹ ہے تو میں نے پھر جھوٹ ہی کہا ہے کہ بھائی تو غلط ہے، سچ کو سچا کہا ہے، غلط کو غلط ہی کہا ہے میں نے، کیونکہ اتنی ہمیں ضرور علم ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ غلطی ہوگی تو جھک جاتے ہیں، غلطی نہیں ہوگی تو اکڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی نہیں، غلط ہے تو۔ پر لوگ اس طرح نہیں کرتے، لوگ اپنی غلطیاں چھپاتے ہیں، لوگ اپنی برائیاں چھپاتے ہیں، مظلوم بنتے ہیں۔ پر رب کے آگے کوئی مظلوم نہیں، رب کے آگے کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ رب کی پکڑائی جب ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے ایک دن نہ ایک دن احساس ضرور ہوگا کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، اور میں ہمیشہ اس دن کا انتظار کروں گا، اور اسی دن ہی میں معاف کروں گا۔ اس سے پہلے اگر میں مر جاتا ہوں یا میں نہیں بھی مرتا، میں نہ اس جہان میں معاف کروں گا، نہ میں اس جہان میں معاف کروں گا۔ سچ کا ساتھ دینے کے لیے نا جگرا چاہیے ہوتا ہے، جھوٹ کا تو ہر کوئی ساتھ دے دیتا ہے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے نا جگرا چاہیے ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہو نا کہ بھائی اگر ہم ادھر سچ بول دیں گے نا تو ہم تو پھر مارے جائیں گے، تو اس کے لیے نا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، جو الحمدللہ اللہ نے میرے اندر اتنا دیا ہے کہ میں اگر میں نے کہنا تو پھر میں نے کہہ دینا، میں نے نہیں دیکھنا دنیا میرے خلاف ہے یا دنیا میرے کیا کر دے گی، ہم پھر کھڑے ہو گئے حق پہ۔ حق کے لیے دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، سچ بولنے کے لیے دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں لوگوں کی علم گیا، ٹھیک ہے، مجھے اتنا اسلام کا دین کا علم نہیں ہے، پر ہم نے اپنی زندگی میں اتنا ضرور سیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار کم از کم انسان سچ بولے، سچ بول کے بے شک دنیا کو اپنے خلاف کر لو، جھوٹ بول کے اس خدا کو اپنے خلاف مت کرو، ہمیشہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، پھر چاہے آپ کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو جائے۔ اور الحمدللہ میں ہمیشہ یہی کیا ہے، میرے سچ بولنے سے میں نے اپنی فیملی کے اگینسٹ بھی میں چلا گیا ہوں کہ بھائی نہیں تم لوگ غلط ہو، تم نے یہ غلط کیا ہے، مجھے کسی سے بھی بھیڑنا پڑا میں بھیڑا ہوں، پھر چاہے میرا جتنا مرضی نقصان ہو جائے۔ پر لوگ دنیا جو ہے نا، دنیا نہیں یہ چیز دیکھتی، دنیا صرف جھوٹ دیکھتی ہے، جھوٹ کا ساتھ دیتی ہے، جھوٹ کو مانتی ہے، سچ کو کوئی بندہ نہیں مانتا۔ اور نہ ہمیں اب شوق ہے کہ لوگوں کو سچا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرانے کا، یا کسی کو جھوٹا ثابت کرانے کا، یا کسی کو سچا ثابت کرانے کا اپنے آپ کو جھوٹا ہم نے صرف رب پہ چھوڑا ہے کہ یار دنیا کے چھوڑو، ہم نے دنیا داری دیکھ لیا کہ دنیا داری کیسی ہے، ہم نے صرف رب کو دیکھنا ہے، ہم نے رب پہ فیصلہ چھوڑا کہ اللہ میں دیکھوں گا کہ تو میرے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، تو میرے حق میں کیا کرتا ہے، تو نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا، میرے ساتھ جو معاملات کیے، ٹھیک ہے، ہر چیز تجھے پتہ ہے، میں نے تیرے پہ معاملہ چھوڑا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نا ہمت اتنی دی ہوئی ہے کہ ہمیں جس سے بھی بھیڑنا پڑے نا ہم بھیڑ جائیں گے، چاہے وہ کتنا مرضی طاقتور ہے، چاہے کتنا مرضی جو ہے پاورفل ہے، ٹھیک ہے، جب کسی سے متھا لگانا پڑے گا تو ہم ڈٹ کے لگا لیں گے، اتنا ہمارے اندر دل گرد ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنا تعلق دیا ہوا ہے۔ اگر میں پیچھے ہوں، میں خاموش ہوں، میں کسی وجہ سے کسی معاملاتوں سے ہی جو ہے نا خاموش ہوں، یہ لوگ جو جگہ جگہ فون کر کے یہ ہم وہ، ٹھیک ہے، تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کوئی بندہ خاموش ہو تو یہ نہیں سمجھ لیتے کہ بھائی وہ ڈرپوک ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، ایسا بالکل نہیں ہے، کرنے کو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پر اب ان چیزوں سے نا دل بھر گیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کر کے دیکھا ہے، ایٹ دی اینڈ برے ہم ہی بنے ہیں، تو ہم آگے اور برا نہیں بننا چاہتے، ہم جتنے برے ہیں ہم اتنے ہی بہتر ہیں،
تو مت جو ہے کسی کو اتنا تنگ کرواؤ کسی سے، کیونکہ جن سے تنگ کروا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی پیر چھوڑ جانے ہیں، جب ہماری برداشت ختم ہوگی نا، انہوں کی بھی دوڑیں لگیں گی، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہمیں اس معاملاتوں میں نہ ڈالو۔ تو اس سے بہتر ہے مت تنگ کرو کسی کو اتنا کہ انسان مجبور ہو جائے بغاوت کرنے پہ اتر آئے انسان۔ تو مت کسی کو اتنا تنگ کرو۔ انسان وقت یاد رکھتا ہے، وقت بھولتا نہیں ہے، اور ہمیں یاد ہے اس لیے ہم خاموش ہیں۔ ہمیں جب بھول جائے گا نا وقت، تو پھر ہم بھی سب کچھ بھول جائیں گے، پھر دوڑے لگوا دیں گے۔ کہتے ہیں وہ پنجابی دی کہاوت ہے، بھجدیاں نوں آن اکو ورگی، راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہ اسی لیے ہے، ہم نے رب پہ بات چھوڑی ہوئی ہے ساری، رب فیصلہ بہتر کرے گا، رب انشاءاللہ دکھائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سٹینڈ نہیں لیا، میں نے کوشش نہیں کی۔ اچھا، جو کیس کیا ہوا تھا نا، اس کے جو ریٹرن میں نے کیس دائر کیا ہوا تھا، وہ بچانے کے لیے ہی کیا ہوا تھا۔ لوگ دوڑ رہے تھے، لوگوں نے کیس کیا تھا دوڑنے کے لیے، میں نے کیس کیا ہوا تھا اور روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے کوشش نہیں کی۔ اچھا لوگوں نے جو ہے نا صحیح، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبت ہو یا کوئی بھی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، جس سے آپ کو دلی چاہت ہو، وہ جس پہ آپ کو یقین ہو، بھروسہ آپ کا مان ہو، جب وہ آپ کا دنیا کے سامنے آپ کا گریبان پہ ہاتھ ڈال دے نا، تو محبت ہو یا پھر کچھ بھی ہو، دل بھر جاتا ہے، دل کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ اور ہم نے اپنے قدم اس دن پیچھے کیے تھے جس دن لوگوں کے ہاتھ میرے گریبان پہ آ گئے تھے۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے میرے گریبان پہ کس نے ہاتھ ڈالا، کس نے نہیں ڈالا، پر نہ مجھے فرق پڑا۔ پر جب وہ شخص آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دینا، تو پھر آپ مضبوط ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے بھی پھر سمجھایا اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمایا ہے، یتیم سے شادی کر لو، بیوہ سے کر لو، طلاق یافتہ سے کر لو، خلا یافتہ سے جو ہے نا گریز کرو۔ اور دنیا بہت ظالم ہے۔ کچھ لوگ مجھے شروع سے نہیں پسند کرتے تھے، پہلے دن سے نہیں پسند کرتے تھے، لوگ یہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ یہ جانتے تھے۔ اصل میں نا معاملات سارے خراب ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوئے، کیونکہ فرسٹ ڈے سے لے کے اینڈ تک وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اور انہیں یہ پتہ تھا۔ اگر لوگ پہلے دن ہی اس دن ہی میرے لیے سٹینڈ لے لیتے نا، جس دن مجھے تھپڑ پڑا تھا، تو شاید لوگ میری عزت کرنے لگ جاتے، شاید لوگ میرے پہ نہ اتنا کچھ کرتے، پر انہوں نے میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ جب تھپڑ پڑا خاموش رہے، بار بار جگہ جگہ پہ بیٹھ کے مجھے میرے منہ پہ تانے دیتے رہے، مجھے ذلیل کرتے رہے، لوگ پھر بھی خاموش رہے۔ لوگ دیکھتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، پر وہ خاموش رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے ہی بات اتنی جو ہے نا آگے تک بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے اتنے لوگوں کو اتنی چھوٹ جو دے دی تھی کہ جب جس کا دل کرے تھپڑ مار دے، جب جس کا دل کا کہ بھائی کرو ذلیل، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خیر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی برداشت ہوتی ہے، اور ہم پھٹ گئے تھے۔ میرے پر بات ہوتی، میرے حد تک ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے جہاں اتنا کچھ ساتھ ہم اور بھی آگے سہ لیتے، پر بات تھی میری سسٹر کی، کہ اتنے برے الزامات، لڑائیاں پھر شروع ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹینڈ نہیں لیا، ہم نے کوشش نہیں کی۔ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی نا ان کی زبان لڑکھڑاتی نہیں، ان کے دل میں ڈر نہیں آتا کہتے ہوئے بھی۔ تو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ لوگوں کی خوشی چاہی ہے، چاہے ہمارے ساتھ، چاہے ہمارے بعد، چاہے ہمارے پہلے، چاہے ہمارے بعد، ہم نے ہمیشہ لوگوں کی خوشی چاہی ہے۔ وہ خوش، ہم خوش، بس۔